آج بچوں کو بسکٹ کھلائے جا رہے ہیں، چاکلیٹیں کھلائی جا رہی ہیں، پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، پھر کھانسی، نزلہ، یہ جو پاپڑ آ رہے ہیں پتہ نہیں پلاسٹک ہے کیا ہے، یہ جو پاپڑ کھلائے جا رہے ہیں ان کو، اس میں ٹاٹری ہوتی ہے، گلا خراب، 24 گھنٹے بچے بیمار۔ بالکل آج کل سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ میں دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ بچہ پالنا یاد رکھو بہت آسان ہے، بچوں کی صحت کو مینٹین رکھنا بہت آسان ہے۔ کچھ تو بیماریاں ایسی جو بیماریاں ہیں ہی نہیں، رونا تو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو پھیپھڑے، بچوں کو کبھی کبھار موشن ہو جانا یہ بیماری نہیں ہے، ہونے چاہیے، ضروری ہے۔ ہاں تو 1-2 دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ ORS سے اس کو پلانا پڑتا ہے تاکہ وہ، لیکن یہ کوئی اتنا کوئی خطرناک مسئلہ نہیں ہے، تو کبھی کبھار، ایسا نہیں ہوگا بار بار ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح بچوں کو جو ہے نا یہ نزلہ، ناک بہ رہی ہے، یہ سب بچوں کی بہتی ہے۔ بچپن میں تو یہ اتنی نارمل چیز ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے بچوں کی ناکیں، بچے جو ہے نا 24 گھنٹے سڑ کرتے ہی رہتے ہیں، چلتا ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو اللہ نے بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے ان میں، گرتے ہڈی نہیں ٹوٹتی ان کی، مڑ جائے گی ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی حساب سے، اللہ کو پتا ہے نا یہ سب کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی کھائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو بچوں کی صحت کا اگر خیال کرنا ہے 2-4 کام کر لیں، ان کی خوراک پہ کنٹرول کر لیں، بس ان کو دکان سے کوئی چیز مت کھانے دیں، نہ بسکٹ نہ چاکلیٹ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، موضوع تو نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے، اجازت دیں آپ؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بچہ بیمار ہوا، اس کو دماغی بیماری ہو گئی۔ دماغی بیماری یہ ہو گئی کہ وقت سے پہلے دماغ کی گروتھ زیادہ ہو گئی، یعنی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر باتیں بڑوں والی شروع کر دی، تو یہ بیماری ہے۔ اس کو جناب وہ لے کر گئے ہاسپٹل کہ بھئی اس کا علاج ہوگا، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن ہوگا۔ آپریشن کے لیے بے ہوش کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں رہا بے ہوش کر رہے ہیں تو بے ہوشی کا انجیکشن اثر نہیں کر رہا، اس کا دماغ اتنا بیدار ہو گیا کہ اثر نہیں کر رہا، بڑی مصیبت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا اس کو کسی سائیکیٹرک کے پاس لے کر جائیں، سائیکیٹرک کے پاس لے کر گئے، اس نے دوائیاں لکھ کے دے دی، سائیکیٹرک کے پاس گئے، ایک دفعہ دوائیاں شروع کر دی تو موت تک مصیبت میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیاں آپ نے شروع کرا دی ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے نشے کی دوائیں ہوتی ہیں، سوتا رہے گا، اور ابھی اتنا عمر ہے بچے کی، 7 سال کا بچہ تھا وہ، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اور علاج بتاؤ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک علاج ہے مگر آپ اس پر عمل کریں گے نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جی بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا 6 مہینے تک بازار کی چیزوں پہ پابندی لگا دو، چیخے چلائے روئے، گھر تباہ کر دے، اجاڑ دے، کچھ بھی کر دے، چیزیں اٹھا کے پھینک دے، دکان سے کوئی چیز اس کو لے کر، بولو نا بھائی، نہ بسکٹ، نہ چاکلیٹ، نہ کیک، نہ سلینٹی، اور نہ جناب چپس، نہ پاپڑ۔ یہ یاد رکھو یہ جتنی کمپنیاں ہیں کھلانے کی، یہ ہماری صحت بحال کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ پیسہ کمانے کے لیے بنی ہے۔ پیپسی والے پیپسی کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم موٹے تازے ہو جائیں۔ اگر وہ اس لیے بناتے تو لسی بناتے نا، پیپسی تھوڑی بناتے وہ، کیا خیال ہے؟ وہ لسی بناتے۔ پیپسی میں پتہ نہیں کتنے 24 چمچے، 12 یا 24 چمچے جو ہے نا اس میں چینی ہوتی ہے، چینی تو ویسے ہی وائٹ پوائزن ہے، اور 24 چمچے چینی ڈال کے پی رہو یار، وہ تو ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ 24 چمچے چینی، کتنی بڑی عذاب ہے جو اپنے شوگر اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں، اور کیفین الگ ہے اس میں۔ سب سے زیادہ کیفین ڈیو میں ہے، ڈیو میں کڑک سی تیز دودھ پتی پینے سے وہ کیفین نہیں آتی جو ایک ڈیو پینے سے آ جاتی ہے۔ اتنی زیادہ کیفین جب باڈی میں جائے گی تو وہ وقتی طور پر تو بڑا زبردست اچھل رہا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی سٹا لگا کے کیسی طاقت آتی ہے، مگر وہ سٹے کی طاقت ہوتی ہے، وہ حقیقی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تباہ کر رہا ہے اندر سے باڈی کو، تیزابیت الگ پیدا، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، بھی کیا میں اس پر بات کروں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ بچے پر 6 مہینے بالکل پابندی لگا دو، باہر سے کچھ نہیں خرید کے کھلانا سوائے پھل فروٹ کے، وہ تو قدرتی چیزیں۔ ایسا ہی کیا، 6 مہینے بچہ الحمدللہ بالکل کہہ رہے ہیں۔ پھر جب مصیبت آتی تھی نا، بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا تھا، تو ہم نے گھر میں اس کے لیے بسکٹ بنانا شروع کر دی، گھر میں اس کے لیے دودھ کی کوئی کھیر ویر بنانا شروع کر دی، باہر سے چاکلیٹ نہیں لیتے تھے۔ الحمدللہ 6 مہینے میں بچہ بالکل نارمل ہو گیا۔ تو بچے کو جو ہے نا، میں ایک خوراک کا شیڈول بتا دوں آپ کو،
بچے کو وہ کھلا لیا کریں. خواتین بھی بیان سنتی ہیں نا. اور یہ ہوائی نہیں, میں نے 6 مہینے اپنے 2 بچوں کو خود پالا ہے, صرف تجربہ کرنے کے لیے کہ 6 مہینے ان کو کوئی صرف وہ کھائیں گے جو میں کھلاؤں گا. یہ تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ 6 مہینے بچوں کو میں نے کہا کہ وہ کھائیں گے جو, بڑی مصیبت, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, خواتین سے لڑ نہیں سکتے آپ. اور زیادہ اس میں حکیم بھی بننے کی کوشش نہ کریں, تھوڑا بہت, اب اتنا نہیں گھر میں جا کے بالکل وہ ایک دم اس کو وہ بنا دیں, آپ شرعی حکومت نافذ کر دیں. بعض لوگ گھر جا کے خواتین سے پھٹے شروع کرتے ہیں, بسکٹ کیوں ہے اس کے ہاتھ میں, پٹا. اب اتنا بھی فری ہونے کی معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل یہ ہے. باقی گھر میں جا کے ایک دم سے اس کو نافذ کر دینا یا بیوی سے لڑنا شروع کر دینا, یہ بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا بہت بیگم کو ورک شاپ کروائیں ایسی صحت کے حوالے سے, یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دکھائیں جس میں بتاؤ کہ یہ کیا کیا نقصانات ہیں, ذہن بنائیں اس کا, ورنہ وہ نہیں ہو سکتا, پھر معاملہ خراب. بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, آپ ٹینشن سے بیمار ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, پھر آپ پہ دھبا بھی لگ جائے گا فنڈامنٹلسٹ کا. تو میں نے 6 مہینے تجربے کیا, اس کے بعد میرے بھی اعصاب ڈھیلے ہو گئے. میں نے کہا کھا لے گھر جا کے جو مرضی. اب وہ ہمارے بچے بھی پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں, پھر کھانس رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کریں, نہیں کنٹرول ہوتا. لیکن علم تو ہونا چاہیے نا, تاکہ مکمل نہ چھوڑ سکے تو کچھ تو ہونا. تو ہم نے بھی 6 مہینے کرا, اس کے بعد ہم بھی ڈھیلے ہو گئے.